السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے برج عقرب یعنی اسکارپیو کی۔ ماہ ستمبر 2022 میں برج عقرب علم نجوم اور فلکیاتی نظام میں کیسا ہوگا اور اس کی پوزیشن کیا ہوگی۔ اس ماہ برج عقرب کے خواتین و حضرات کی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ اپنے برج کی ماہانہ معلومات کی ویڈیوز آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکے اور آپ کو آخر میں اپنے برج سے منسوب ورد خاص اور صدقہ بھی معلوم ہو سکے۔ برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات سخت اور تلخ مزاج ہوتے ہیں۔ ماہ ستمبر میں آپ کو اپنی سخت مزاجی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ستمبر کے مہینے میں آپ کو سوچ سمجھ کر اپنے معاملات دیکھنا ہوں گے۔ کچھ عقرب افراد کے تلخ رویے کی وجہ سے آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے ستمبر کا مہینہ درمیانے درجے کا ہوگا۔ آپ اپنی بہتر حکمت عملی سے کاروبار میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات ذہین ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں سے اپنے کاروباری معاملات میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ اس ماہ آپ کو قرض کی وصولی ممکن ہو سکے گی۔ جن سے آپ کو پیسے لینے ہیں وہ آپ کے پیسے واپس کریں گے۔ اس مہینے محبت کے معاملات کافی جذباتی ہوں گے۔ اس ماہ مرکری روپے پیسے کے معاملات میں اچھے اثرات مرتب کرے گا، مگر 10 ستمبر سے آخری ایام تک مرکری ریٹروگریڈ ہوگا۔ مرکری کی رجت آپ کے روپے پیسے کے معاملات میں سستی پیدا کرے گی، جس کی وجہ سے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہتر ہے آپ فضول خرچ سے اجتناب کریں۔ مشتری اور زحل کی حالت رجت میں ہیں اور زحل کی رجت کی وجہ سے اس ماہ شادی اور منگنی یا نکاح کے پروگرام سے اجتناب کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کے دوستوں سے ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، رشتے ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ مریخ اس ماہ برج جوزہ میں ہے جو آپ کے ذائچے کا 8واں گھر ہے۔ اس ماہ آپ کے خفیہ دشمن آپ کے خلاف کوئی بھی سازش کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے حلقہ احباب پر نظر رکھنا ہوگی۔ مرکری کا ریٹروگریڈ طلباء و طالبات کے ذہن پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آپ کو تعلیم کی طرف ٹھیک سے توجہ دینا ہوگی۔ اگر آپ ٹھیک سے توجہ نہیں دیں گے تو آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں مل سکتے۔ برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو اس ماہ اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ تکبر کو ختم کر کے عاجزی اور انکساری کو اپنانا ہوگا۔ اس ماہ برج عقرب سے تعلق رکھنے والی خواتین جو حاملہ ہیں ان کو بے حد احتیاط کرنی چاہیے۔ اس ماہ حمل ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ اس ماہ آپ کی صحت درمیانے درجے کی رہے گی۔ اس ماہ شادی شدہ وہ خواتین و حضرات جو اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں وہ اپنی ازدواجی معاملات میں جذباتی پن کا مظاہرہ کریں گے۔
کوئی بھی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے جس سے آپ کا رشتہ ختم ہو سکے، تو کوشش کریں کہ جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں۔ اور کچھ اقرب افراد اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے کہ ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اس ماہ آپ کا کوئی بھی جذباتی فیصلہ آپ کی زندگی میں طوفان برپا کر سکتا ہے۔ جو بھی فیصلہ کریں اچھے سے سوچ سمجھ کے کریں۔ اس ماہ سنگل اقرب افراد کی زندگی میں کوئی تعلق پیدا ہو سکتا ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ ایسے اقرب افراد جن کی لو لائف میں پہلے بریک اپ ہو گیا تھا، دوبارہ سے تعلق بن سکتا ہے۔ اس ماہ فضول اخراجات ہو سکتے ہیں، بہتر ہے فضول خرچ سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ اس ماہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ماہ ستمبر 22 تاریخ کے بعد بیرون ملک جانے کی راہیں استوار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس ماہ آپ کو انڈے اور ہلدی کا صدقہ دینا چاہیے۔ وہ کس طرح دینا چاہیے؟ ایک آپ انڈا لے لیں مرغی کا، اس پہ سرسوں کا تیل یا کوئی بھی تیل لگا کے انگلی سے، اور ہلدی میں اس کو ڈپ کریں تاکہ ہلدی اس پر اچھی طریقے سے لگ جائے۔ 7 بار اپنے سر سے صدقہ کر کے گھر سے باہر کسی گندی جگہ پر پھینک دیں۔ یہ اس مہینے کا صدقہ خاص ہے۔ صدقہ دینے سے آپ ستمبر کے مہینے میں جو آپ پر پریشانیاں آنے والی ہیں اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو اپنا ورد خاص دن میں کم از کم 111 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ ورد خاص کیا ہے؟ یا بدیو، یا افو، یا قیومو، یا واحدو۔ جن اقرب خواتین و حضرات کو اپنے اسٹار کی مکمل معلومات چاہیے تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو جناب یہ تھیں برج عقرب کی ماہ ستمبر کی فلکیاتی صورتحال۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کریں۔ اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔